السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، أما بعد۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، خاندان نشینوں، شمنستان اسلام کے علماء، بزرگوں، عزیز بچوں، ابھی آپ نے حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب رشیدی سے مکاتب کی کارکردگی، اس کی فعالیت اور ان کا جذبہ، سوچ، طرف آپ نے سنی۔ مکتب کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے، اس کا اندازہ انہیں لوگوں کو ہے جو دین سے باخبر ہے، جو دین کی محنتیں کرتے ہیں، ان کو اس کا اندازہ ہے۔ علامہ رجب ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ مکاتب کے سلسلے میں انہوں نے لکھا ہے، اگر امت سے، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے مکتب والی تعلیم، قرآن اور قاعدہ پڑھنے والی تعلیم امت کے چھوٹے بچوں سے نکل جائے گی، صبح کے وقت صبح کے وقت امت کے چھوٹے بچوں سے مکتب والی تعلیم تک ہو جائے گی، تو امت خیر سے محروم ہو جائے گی، امت خیر سے محروم ہو جائے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکاتب میں پڑھنے آنے والے بچوں کا مقام اور مرتبہ میں نے مکاشفے میں دیکھا ہے۔ مکاشفہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بزرگوں کو بتا دیتے ہیں، میں نے مکاشفے میں دیکھا ہے کہ جہاں ان کے قدم، جہاں ان کے چپل رکھے جاتے ہیں، اس پتھر پر چھوڑے ہوئے چپل اگر اس پتھر کو قبر کے لیے لگا دیا جائے تو میت کے قبر سے عذاب تک ہو جائے، یہ جنید بغدادی کا فرمان ہے۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ مکاتب کتنے اہم اور کتنے ضروری ہے۔ مکتب میں کیا ہوتا ہے؟ مکتب میں قرآن ہی پڑھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صفا چبوترے پر جو مدرسہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس صفا چبوترے پر جو پڑھایا جا رہا تھا وہ قرآن اور آپ کا فرمان بھی پڑھایا جا رہا تھا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو پڑھایا، قرآن اور حدیث ہی پڑھایا، جو ان کی ضرورت کا سامان ہے وہی پڑھایا۔ تو مدرسوں میں یا مکتبوں میں جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ قرآن ہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں امام محمد آئے، جن کی عمر 7-8 سال کی تھی۔ ان کے والد نے انہیں لا کر کہا کہ اس بچے کو عالم بنا دیجیے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا یہ بچہ قرآن پڑھا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو میں اس وقت تک اس بچے کو کوئی علم نہیں سکھاتا جو بچہ قرآن نہیں پڑھتا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے والد مایوس ہو گئے، کہا کہ پڑھا کر قرآن لاؤ، اس کے بعد میں دوسرے علوم اس کو سکھاؤں گا۔ وہ اتنے ذہین تھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، بہت ذہین بھی ویسے ہی تھے، خوبصورت بھی ویسے ہی تھے، بڑے ذہین، بڑے خوبصورت۔
اللہ تعالیٰ نے غضب کی آپ کو ذہانت بھی تھی اور خوبصورتی بھی دی، مگر عجیب حال ہے کہ خوبصورتی جس آدمی کو آتی ہے وہاں بعض لوگوں کو نزاکتیں بھی آتی ہیں، لیکن جو دیندار ہوتے ہیں ان کے نزدیک خوبصورتی فلاں فلاں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ پڑھ کر ایک مرتبہ پڑھانے لگے، ان کے سامنے شاگرد آ کر بیٹھا، کسی وجہ سے کوئی بات پیش آئی تو گھر بھیجا، جاؤ ذرا جا کر گھر سے استاد نیما سے فلاں سامان میرا لے آؤ، بھول کر آیا۔ جب لانے کے لیے گئے تو دیکھا دروازہ کھلا، سامان دینے والوں نے سامان دیا، گھر سے مدرسہ آئے، آ کر کہا کہ حضور آپ کے گھر میں کوئی خاتون مجھے جو سامان دی ہے وہ کون ہے؟ تو کہا کہ وہ تمہاری استاد نیما ہے۔ یہ عجیب، یہ بولنا، یہ کیا بولتے ہیں، مائکا بھی عجیب ہے۔ کوئی آدمی کسی کا کان پکڑے تو بہت غصہ آتا نہیں آتا، مگر مسجدوں میں مقرروں کے کان پکڑنے والے کو اٹھاتا، اس کے سر پہ کان پکڑنے والا ہے۔ اگر بعض دوست ایسے ہیں وہ کان پکڑے تو بھی اچھے دکھتے ہیں، مثال کے طور پر چشمہ ہے، وہ ایسا دوست ہے ناک پہ بیٹھ کے کان پکڑتا مگر برداشت کر لینا پڑتا۔ تو ایسے ہی میں کہ سر پہ بیٹھ کے جو ہے کان پکڑتا، پورے سر کو پکڑ لے کے بیٹھتا۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ تمہاری امی جان ہے۔ کہا اللہ اکبر، حضرت آپ کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے کہ آپ چاند ہیں، اور وہ امی جان کو دیکھا تو کالا بادل ہے، کتنی کالی کلوٹی ہماری امی جان ہے۔ تو آپ بھیا ایک قصہ سنا کر مجھے قصہ جو سنانا وہ ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو عقل مند انسان وہ ہے جو کھلونے سے کھیلتا نہیں، دنیا کے کھلونے سے کھیلتا نہیں، اس میں پڑا نہیں رہتا۔ مجھے مقصد زندگی قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے، یہ تو دنیا کے لیے عورت تسکین کا سامان ہے، اگر وہ دیندار ہے تو وہ دنیا دین اس سے بھی مجھے آئے گا، ورنہ پھر وہ کھلونا ہے۔ تو غرض کہ امام محمد کو انہوں نے کہا کہ تم قرآن جب تک نہیں پڑھیں گے نہیں پڑھاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، چلے گئے۔ کتنے ذہین تھے، 7 دن کے اندر حافظ قرآن بن کر آ گئے۔ کتنے دن میں؟ 7 دن میں حافظ قرآن بن کر امام ابو حنیفہ کے پاس آئے، آ کر کہا کہ بیٹا کیوں آئے؟ میں نے تمہیں قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا۔ کہا کہ حضرت آپ نے قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، میں قرآن یاد کر کے آ گیا ہوں۔ مذاق کر رہے ہو؟ آپ کوئی مذاق نہیں، آپ میرا امتحان لے لیجیے۔ آپ نے جو ہے متشابہات والی ساری آیتوں کو پوچھا، ایسا پڑھ رہے جیسے الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ ہم الحمدللہ میں غلطیاں کرتے کیا؟ ارے کرتے 60 سال کی عمر ہو گئی، الحمدللہ میں تو نہیں کر سکتے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَحَدْ میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ میں غلطیاں بہت کرتے ہیں۔ خود صاحب وہ ایک سورہ یاد ہے، وہ کافرون ہے نا، ذرا اس میں اٹکیاں ہیں، اس میں غلطیاں ہوتی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پورا قرآن متشابہات سب ان کو اتنی پکی ہو گئی، 7 دن میں حافظ قرآن ہو گئے، الحمدللہ۔ تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ بچے کوئی معمولی نہیں ہوتے، بچے بہت قیمتی ہیں ہمارے پاس، بہت قیمتی ہے یہ بچے۔ اگر یہ بچوں پر نئی محنت ہو جائے تو یہ بچے بہت آگے نکل جاتے ہیں، مگر ہم نے بچپن کا ان کا جو پیریڈ ہے، بچپن کا جو وقت ہے، اس وقت کو ہم ماں باپ ضائع کر دیتے ہیں، انہیں قیمتی نہیں بناتے۔ ایک بزرگ گزرے جن کا نام ہے علامہ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا، ان کے بارے میں کہا گیا حضرت یہ میں علم حدیث پڑھنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، علم حدیث۔ تو کہتے ہیں کہ تو حافظ قرآن ہے، تو قرآن پڑھا ہے؟ کہا کہ میں نہیں پڑھا ہوں، لہٰذا تم قرآن پڑھ کر لاؤ، میں تم کو جو ہے علم حدیث سکھاتا ہوں۔ آپ نے مدرسے میں داخلہ نہیں لیا جب تک اس کو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بھیجے، حتیٰ کہ ہمارے مشائخین میں جو پہلے کے بزرگان ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کسی آدمی کو مرید کرتے تھے تو کہتے تھے کہ میرے پاس 2 پارے حافظ ہونا ضروری ہے،
29 اور 30 یہ 2 پارے حفظ کر کے آیا تو میں مرید بناؤں گا، نہیں تو مرید نہیں بناؤں گا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ 2 پارے عابد ہونے کی شرط لگا رہے ہیں، اس میں کیا مقصد ہے اور کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا مقصد اور حکمت یہ ہے، تو بتا مرید کیوں ہونا چاہ رہا؟ مرید ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ میں جو ہے جنت میں جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا جنت میں جانے کا جو واسطہ اور وسیلہ ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے یہ اللہ سے ملانے والے راستے ہیں، اور تو میرا مرید بننا چاہتا ہے تو میں اس راستے پہ تجھے ڈالنا چاہتا ہوں جو راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور قرآن کے 2 پارے یاد اس لیے کروانا چاہتا ہوں کہ جتنی نمازیں ہیں ہماری وہ سنت کے مطابق اگر ہم سب مل کر نماز پڑھے تو وہ نماز کو مہر حضور کے سنت کی لگے گی، تو نماز کبھی رد نہیں ہوگی، اللہ شرف قبولیت سے نواز دیں گے۔ سنت کی مہر اس پہ لگنا۔ اب آپ بولیں گے مولانا نماز میں سنت کی مہر کیسے لگتی ہے؟ تو وہ بھی حضور نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز میں پڑھنے کی جو صورتیں ہیں، دیوان مفصل، خصال مفصل، اوساط مفصل، یہ ترتیب قرآن کے پڑھنے کی نماز میں ان صورتوں کو، یہ صورت کو یہ نماز میں پڑھو، یہاں سے یہاں تک یہ صورتیں یہ نماز میں پڑھو، یہاں سے یہاں تک یہ صورتیں یہ نماز میں پڑھو، یہ سنت طریقہ ہے نماز میں پڑھنے کا۔ اگر اس طریقے کی نماز پڑھی گئی تو وہ نماز شرط قبولیت سے نوازی بھی جاتی ہے اور جنت کی طرف وہ نماز ہم سب کو لے کر بھی جاتی ہے۔ اور آج ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ نہ امام کو سنت معلوم، نہ مقتدیوں کو اس کی فضیلت معلوم، جو سمجھ میں آیا جیسا سمجھ میں آیا، بلکہ بعض لوگ تو جو یاد ہے وہی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہی پڑھتے جا رہے ہیں۔ امام بھی ہو تو سنت کا قیامت کو، مقتدی بھی ہو تو سنت کی اتباع کرو، ہماری نمازوں میں نور آئے گا اور ہماری نمازیں طاقتور ہوگی، ہماری نمازوں میں حلاوت آئے گی، اور ہماری نمازوں میں اللہ کا قرب آئے گا ان بندوں کو بخشش کے لیے۔ میرے بھائیوں، فجر کی نماز کم سے کم 2 رکعتوں میں 40 آیتیں پڑھنا ہے۔ کتنی آیتیں پڑھنا؟ 40 آیتیں پڑھنا۔ اب جانے کو امام بن گئے عالم تعلم کی، بس تھوڑی نماز پڑھا دیا فجر ختم ہو گئی۔ کم سے کم کتنی رکعتیں پڑھنا ہے؟ 40 رکعتیں پڑھنا سنت ہے فجر کی نماز۔ اب آپ یہ بولو منصاحب بہت مشکل ہے، منصاحب ادھر جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، اب امام صاحب کی تقریر ہوئی، بار بار گھڑی کو دیکھ رہے امام کو دیکھ رہے، گھڑی کو دیکھ رہے امام کو دیکھ رہے۔ کبھی آپ نے دعوت میں گھڑی دیکھا ہے؟ کبھی دعوت میں گھڑی دیکھے؟ شادی کے فنکشنوں میں گھڑی دیکھے ہیں؟ کبھی آپ جو ہے چیٹی چٹا کی محفل میں وقت کا ضیاع یا وقت کا کارآمد بنانا دیکھے؟ نہیں دیکھے۔ معلوم ہوا کہ دین سے اتنے بیزار ہے، مسجد میں کب جلدی چلے جاؤں اس کی فکر میں بار بار امام کو اور جو ہے گھڑی کو دیکھتے ہیں۔ ذری دیر ہو گئی، ارے منصاحب بہت دیر کر رہے جی، یہ مسجد میں دوسری مسجد کو جائیں گے، چلو ماشاءاللہ۔ ارے میاں مسجد میں آنا، مسجد میں بیٹھنا کوئی کار عبث نہیں ہے، بلکہ کار آمد عمل ہے وہ، اور وہ اتنا کار آمد عمل ہے۔ مسجد تو مسجد میں جھاڑو دینے والے کی اللہ مغفرت کر دیتے، جھاڑو دینے والے کی اللہ مغفرت کرتے۔ ایک دن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون مسجد نبوی کی جھاڑو دیا کرتی تھی، اب وہ نظر نہیں آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بوڑھی مسجد میں نظر نہیں آئی، کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ رات میں اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا انتقال ہو گیا تو آپ نے مجھے کیوں خبر نہیں کی؟ کہا حضور وہ ایسی دور رہتی ہے، راستے میں بیچ میں یہودیوں کی بستیاں ہیں، اس بستی میں رات کے وقت میں اگر ہم آپ کو اطلاع دیں اور آپ ادھر آنے کی کوشش کریں، یہودی آپ کے دشمن ہے، کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے ہم نے اس کو رات کے وقت میں دفنا دیا۔ آپ نے کہا مجھے لے چلو اس کی قبر پر۔ اس کی قبر پر جا کر آپ نے دعائیں مغفرت فرمائی اور صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ یہ بھی جنتی ہے، اور اس قسم کا جو آدمی قیامت کی صبح تک عمل کرے گا اور نیک نیتی کے ساتھ کرے گا اور اعمال کے سچے اور اچھے ہونے کے ساتھ کرے گا، اللہ اس کی بخشش کا سامان کرے گا۔ میرے بھائیوں، مؤذنوں کا کوئی عمل معمولی نہیں ہے۔
بلکہ میں تو کہتا ہوں مؤذن وہ اذان کے وقت میں جو آدمی جگاتا ہے، مؤذن نہیں ہے، جگاتا ہے، اس جگانے والے کی بھی اللہ مغفرت کر دیتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں، حدیث کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ وہ اذان فجر کے وقت میں جو مرغا ککڑ کول کر باندھ دیتا ہے، اس مردے کو بھی گالی مت دو، اس لیے کہ وہ اذان کے وقت میں اٹھانے کا کام کر رہا ہے۔ کیا بڑی حکمت ہے، یعنی اذانوں کے اوقات میں جو بندے اٹھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، ان کی بھی بڑی قدر حضور نے بیان کی ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے اذان فجر سے پہلے جو لوگ جاگ جاتے ہیں اور وہ لوگ جاگ کر مسجد کو نہیں آ رہے، یعنی جاگ کر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کو آنے والے کی زندگی تو الگ ہے ہی ہے، بلکہ جو اٹھ کر بیٹھ گئے ہیں، اگر اٹھ کے بیٹھنے والوں میں بے ایمان کیوں نہ ہو، حضور نے فرمایا وہ فجر سے پہلے اٹھنے والوں کو جو برکتیں ملتی ہیں اس کا ثواب بھی بے ایمانوں کو بھی ملتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اگر اپنے جانور کا دودھ دوہتے رہتے ہیں تو ان کے دودھ میں نماز کے لیے اٹھنے والے مصلیوں کی برکت اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، تم کو اور مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، دینی چیزوں کا اندازہ نہیں۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے وہ چیزیں لٹائی ہیں، اپنے بندوں کے لیے لٹائی ہیں۔ اب دیکھیں میرے بھائیوں، یہ جو مکاتب ہے، یہ جو مدارس ہے اور جو یہ مساجد ہے، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، بہت بڑی اہم چیزیں۔ مکتب کیا ہے اور مکتب کا وجود کب سے ہے؟ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مکتب ہو یا مدرسہ، یہ برانچز ہیں، کس کی؟ صفہ کی برانچز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مدرسہ، مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد مسجد نبوی میں آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا، اس مدرسے کا نام صفہ ہے، اسی صفہ کی یہ برانچز ہیں۔ جتنے مکتب چل رہے ہیں دنیا میں، جہاں بھی جو مکتب چل رہا، اسی صفہ کی یہ برانچ ہے۔ اگر کوئی اس مکتب کو برا بھلا کہتا ہے، وہ صفہ کو برا بھلا کہنے کے برابر ہے۔ اس مکتب کا فیض بھی یہاں تک پہنچتا ہے جو صفہ سے نسبت رکھتا ہے۔ اس وجہ سے ان مکاتب کی بڑی اہمیت اور ضرورت ہے، اس کا آپ ضرور خیال رکھیں، اس کو ضائع ہونے مت دو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کہا یتیم کون ہے؟ ان سے پوچھا گیا یتیم کون ہے؟ تو اس میں کسی نے کہا یتیم وہ ہے جس کا باپ مر جائے وہ یتیم ہے، جس کا باپ مر جائے وہ یتیم ہے۔ کہا کہ نہیں، یتیم وہ نہیں ہے، بلکہ یتیم وہ ہے جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور بچے دینی تعلیم سے محروم ہیں، وہ بچے یتیم ہیں۔ دینی تعلیم سے محروم ہے وہ بچے یتیم ہیں۔ یتیم پر تو رویا جا رہا ہے، لیکن جو بچے دینی تعلیم سے محروم ہیں ان کے بارے میں کسی کو فکر نہیں ہے۔ ایک یتیم سامنے آ گیا، سر کے ہاتھ پھیر کے مدد کر دیتے ہیں۔ جو بے علم آ جاتا ہے بچہ، محروم رہتا ہے علم سے، اس بچے پر کوئی ترس نہیں کھاتا۔ میرے بھائیوں، ان بچوں کو آپ معمولی مت سمجھو، بڑے اہم بچے ہیں یہ۔ کتنے اہم ہیں اس کا اندازہ آپ کو معلوم نہیں کتنے اہم ہیں، ایک ایک چیز ان کی بڑی اہم ہے۔ اچھا، ان کا وقت چلا گیا، نکل گیا، بچپن ختم ہو گیا، تو پھر وہ بچوں کا ذہن اب ویسا نہیں رہتا۔ جو بچپن کا ذہن ہے ویسا ذہن جوانی کا نہیں رہتا، جو جوانی کا ہے ویسا ذہن بڑھاپے کا نہیں رہتا، جو بڑھاپے کا ذہن ہے اور زیادہ بوڑھے ہوئے تو ویسا ذہن نہیں رہتا۔ اب آپ دیکھو، اب بوڑھے نہیں ہوئے، جوانی سے تو کہاں گاندھی ذہن ہے، سامان وہاں رکھتے یہاں ڈھونڈتے۔ جیسے گاندھی جی چشمہ اپنے جو ہے پیشانی پہ رکھ کے پورا گھر ڈھونڈے ان لوگ، آخر میں افسوس کرنے کے لیے ایسا سر پہ ہاتھ لگائے تو چشمہ ملا ان کو۔ ہم بھی ایسے ہی ہو گئے، یاد ہی نہیں رہتا، بہت سی چیزیں بھول جاتے۔ اور کیوں بھولتے آپ کو معلوم ہے؟ بھولنے کی بیماری کیوں ہے؟ 2-3 وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی جوانی میں بھول رہا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہوگا، گناہوں کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، آدمی نہانے کی جگہ حمام میں پیشاب کرتا ہے تو وہ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا، حافظہ کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہوگا، اس وجہ سے حافظہ اس کا کمزور ہو جاتا ہے۔ اور یہ 3 چیزوں میں ہم ڈگری لے چکے ہیں، 3 چیزوں میں ہمارے پاس ڈگری۔ گناہ کنٹرول نہیں کر رہا بولو، حتیٰ کہ جوان تو جوان بڈھے بھی گناہ کر رہے ہیں۔
ایک صاحب میرے سے آگے بولے مولانا ذرا ابا کو سمجھائیے بہت تنگ کر رہے. بولا بابا کے کو تنگ کر دے میاں بھوٹے تنگ کر دے باپ کو. نہیں بولے بہت تنگ کر رہے. بولے کیا میاں بڑھاپا گزارنا نہیں بیدارگی ہو رہی بیٹھے بیٹھے ذرا ٹی وی لا کے دے اور وہ ٹی وی میں جو ہے چند چیزیں ڈال کے دے میں دیکھنا چاہتا ہوں. بوڑھے ہو گئے ٹی وی اور ٹی وی کے اندر چند چیزیں ڈال کے دینا پکچر ڈال کے دینا. اب آنکھ ختم ہو گئی موٹا چشمہ لگ گیا سوڈا باٹل کے ایسا موٹا چشمہ لگ گیا دکھتا نہیں ایسا ہاتھ رکھ کے ٹی وی کے نزدیک بیٹھ کے دیکھ رہے. یہ بڑھاپا کہاں لے جا رہا آپ کو غور کرو اس کو. میرے بھائیوں جوانی کے بڑھاپے حافظے کمزور کر رہا ہے. کس وجہ سے؟ ایک تو یہ کہ گناہ کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا بد نگاہوں کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا. اور آپ کو معلوم ہے جس راستے سے زیادہ گزرو وہ راستے کے دروازے میلے ہو جاتے ہوتے نہیں ہوتے ہاتھ لگتے ادھر ادھر سے بار بار وہ راستے سے گزرو میلے ہو جاتے. ہمارے دماغ میں ہمارے دل میں ہمارے خیال میں آنے والا جو راستہ ہے وہ کون سا ہے؟ آنکھ کا ہے. آنکھ کے ذریعے سے ساری چیزیں آتی. آنکھ سے دیکھ لیا دل بولا ایسا کر لے دماغ بولا ویسا کر لے. یہ آنکھ کا راستہ. اور آنکھ کے راستے سے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے حافظہ بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے. لہذا حافظے کو مضبوط کرنا ہے تو کیا کرنا؟ مسواک کی عادت ڈالو. اس کی عادت ڈالو مسواک کی عادت ڈالو حافظہ مضبوط ہوتا. حافظے کو مضبوط کرنا ہے عطر لگاؤ خوشبو لگاؤ حافظہ مضبوط ہوتا ہے. حافظے کو مضبوط کرنا ہے قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرو اللہ کی کتاب کو پڑھو حافظہ مضبوط ہوتا ہے. حافظے کو کمزور کرنے کے سارے سامان ہیں اور حافظے کو قوی کرنے کا کوئی اہتمام نہیں. کون کو نیتر لگاتا ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو. ہفتے میں روزانہ کوئی نیتر لگاتا؟ کوئی بھی نہیں. ہمارا تو آج گندگی میں اتنے مشہور ہو گئے. ایک سردار جی جو ہے ایک اپنا بکرا پالا تھا. سردار جی بکرا پال کے بولا میرا بکرا اتنا زبردست ہو گیا اب اس بکرے کے پاس سے کوئی آدمی بھی گزرے تو میں 500 روپے انعام دے دوں. اس کی وجہ یہ تھی مستی میں چور جو لوگ ہوتے ہیں نا جسم میں بدبو بھی آتی رہتی. مستی والا جسم رہا تو بدبو آتی. وہ بکرے میں مستی آئی تھی بدبودار تھا وہ بکرا. جو اس کے سامنے سے گزرا اس کو 500 روپے دوں گا. یہاں سے ٹھہرنا تھوڑی دیر اس کے پاس 500 روپے دے دو. ایک آدمی گیا ٹھہرا تھوڑی دیر ناک پہ ہاتھ رکھ کے نکل گیا. دوسرا آدمی گیا ٹھہرا ناک پہ ہاتھ رکھ کے نکل گیا. اب باری آئی مسلمان صاحب کی. انہوں جا کے ٹھہرے تو بکرا بھاگ گیا. بکرا ہی ادھر بھاگ گیا. ارے کیا ہوا جناب؟ بکرا بھاگ گیا. بولے وہ بکرے کو آپ کی بدبو پسند نہیں آئی. اتنے بدبودار کیسا مسلمان ہے. کب ناتے کہ حضرت جمعہ کو جمعہ نہاتا ہوں ایسا بول رہا جیسے آج کل میں نہایا ویسا. کب نہاتے؟ جمعہ کو جمعہ نہاتا ہوں. اور نہایا بھی تو کیسا نہاتا؟ ہمارے وہ بھائیاں جو صبح کے وقت میں آشنان کر لیتے ہیں ادھر 2 لوٹے پانی ڈالیے ادھر 2 لوٹے پانی ڈالیے سرکے سے کھڑا پانی ڈالیے ختم نہ لیے. بدن میں کا میل نکلو مت نکلو پانی پہنچو یا مت پہنچو تب نہ لیے. یہ نہانا نہیں ہے میرے بھائیوں. بدن کو خوب ملو. بدن اس لیے بول رہا ہوں یہ باتیں بتانا عام تقریروں میں بھی ضروری ہے. نہاؤ ایسا کہ نہانے میں پاکی دل کی بھی ہو اور نہانے میں پاکی بدن کی بھی ہو. دل کی پاکی بدن کی پاکی کیا ہے؟ بدن کی پاکی ہے کہ بدن کا ہر حصہ اس کو پانی پہنچا دو. ہاتھ میں 5 انگوٹھیاں پہنا اور اتنے تنگ انگوٹھیاں پہنا نلے بندی ویسے ایسا پھرائے تو پھر لینا ایسا پھرائے تو پھر لے ایسا بند ہو گئے وہ. اب وہ غسل واجب ہو گیا فرض ہو گیا. بیوی سے ملنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے اور فرض غسل ہو گیا. اب پانی ایسا بہا لیا انگوٹھی کے نیچے پانی نہیں پہنچا بدن پاک ہوا؟ بدن ناپاک ہے. بدن کا ہر حصہ وہاں پر پانی پہنچنا ضروری ہے. اسی لیے عورتیں اپنے کانوں میں پھول پہنتی ہیں بالیاں پہنتی ہیں تو یہ نہا کے وقت میں پھولوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے. اس لیے وہاں پانی نہیں پہنچا تو بدن ناپاک. تو چاہے زمزم سے بھی پانی نہا لے وہاں پانی نہیں پہنچا تو تیرا غسل نہیں ہوا.
بہت سی عورتیں اپنے ہاتھ میں نک پینٹ لگاتی ہیں، یہ نک پینٹ لگانے سے وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں ہوتا، جس کو کھگرو تو وہاں پر کھپلی نکلتی ہے، انگوٹھے کے اوپر جو ناخن ہے انہیں اوپر وہ پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوا۔ اب آپ کا غسل کہاں ہوا؟ نہ بدن پاک ہوا نہ من پاک ہوا، تو پھر یہ پاکی کہاں سے آئی؟ میرے بھائیو، اسی لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو پاک رکھو، دماغ صاف ستھرا کرو، ذہن حافظہ کبھی ہوگا۔ اب حافظہ کمزور اتنا ہے، کیا ابھی بولو سمجھ میں نہیں آتا، یاد دلاؤ، یہ حضرت سورہ فاتحہ یاد کرو، یاد کرا رہے 2 مہینے 2 ہفتے گزر گئے، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوگی، یاد نہیں ہوگی سورہ فاتحہ۔ 10 سورے یاد دلانے کی مکتب والے کوشش کرے، بڑے لوگوں کو، چھوٹے بچے تو 2-4 دن میں یاد کر لیے، بڑے لوگوں کو 10 ہفتے گزر گئے یاد نہیں ہو رہے 10 سورے۔ تو میں بولا میاں، ایک بزرگ بولے تھے، وہ بات بالکل پکی ہے، وہ یہ ہے کہ نئے چیزوں کو بنانا آسان ہے، اوون بنا دو، موبائل بنا دو، کھڑکیاں بنا دو، یہ بنانا آسان ہے، جو ٹوٹے ہوئے کھڑکیاں رہتے ہیں، ٹوٹے ہوئے پھوپلا رہتے ہیں، اس کو بنانا بڑا مشکل رہتا، اس کو بنانا بہت مشکل رہتا، دیر میں بنتے ہو۔ اس کی مثال یوں بھی سمجھ سکتے، ایک سالن بنایا، سالن بگڑ گیا، اس کو درست کرنے کی 1000 کوشش کرو، بگڑا ہوا رہتا، وہ درست نہیں ہوتا۔ ایسے ایک بگڑے ہوئے انسان کو بنانا اتنا آسان نہیں ہے، ایک آدمی کو بنانے میں جتنی دیر لگتی اس سے زیادہ پہلے 100 بچے درست ہو جاتے ہیں۔ اس لیے چھوٹی تعلیم، چھوٹی عمر کے بچوں کو پڑھانا اس لیے آسان ہے کہ یہ حافظ ہیں، ان کے سلیٹ وہ تختی صاف تختی ہوتے ہیں، جو چاہے اس پہ لکھ دو، اور وہ تختی جس پہ لکھ کے گھس کے اس پہ جو ہے دھبے پڑ گئے، لکیراں پڑ گئے، اس کو درست کرنا بہت آسان نہیں ہے۔ اس وجہ سے بچوں کو اپنے مکتب کو بھیجیے۔ یہ مکتب میں جو بچے آئیں گے یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک راستے سے ہوا، دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، آپ بہت تعجب کیے، اور انبیاء کو دکھایا جاتا ہے۔ آپ نے کہا مولا یہ کیا قصہ ہے، اس کے قبر پہ عذاب ہو رہا؟ آپ نے اس کو دیکھا، اس کی قبر پر ہری ٹہنی لگا کر وہاں سے گزر گئے۔ چند سالوں کے بعد جب آپ تشریف لائے تو دیکھا وہاں پر وہ عذاب کی جگہ پر رحمت کی بارش ہے، جنت کا بستر ہے، کھڑکی کھول دی گئی ہے جنت کی۔ پوچھا مولا چند سال پہلے عذاب اور چند سال کے بعد یہ رحمت کا بستر، جنت کی کھڑکی کھولی گئی، کیا قصہ ہے؟ فرمایا کہ عیسیٰ جب یہ انتقال کر رہا تھا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اور وضع حمل کے بعد اسے لڑکا تولد ہوا، اور وہ بچہ، اس کا چھوٹا بچہ پڑھنے کے قابل ہوا، تو مکتب کو آیا، اور آ کر مکتب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے۔ تو ہمیں ہماری رحمت کو جوش آیا، جس کا ننھا منھا بچہ چھوٹے چھوٹے ہونٹوں تدلتی زبان سے میرا نام رحمان و رحیم لے رہا ہے، تو میری رحمت کو جوش آیا، میں نے اس کے باپ کے قبر سے عذاب دور کر دیا۔ چھوٹا بچہ رحمان و رحیم پڑھے تو عذاب دور۔ مگر یہاں ہمارے پاس کیا ہے، ہر چیز میں کیڑے نکالنے کی عادت ہے۔ مذہبوں کی تقریر میں بھی تقریر کم سنتے، فائدہ کم اٹھاتے، اس میں کیڑے نکالتے۔ پہلے مجھ صاحب کو نہیں معلوم کیا عالم بننے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآن کی آیت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہاں قرآن تھا، کہاں بسم اللہ تھی؟ اس واسطے بسم اللہ کے بارے میں مجھ صاحب کیسا بول کے گئے، ایسا بول سکتے ہیں؟ مگر معلوم ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت ہر نبی کو دی گئی، اسی وجہ سے سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے لکھا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نبی کو یہ آیت دی گئی ہے۔ تو آپ نے کہا مولا جس کا ننھا منھا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کے باپ کی قبر سے عذاب دور ہو جاتا ہے، اور جس کے بچے حافظ قرآن عالم دین ہو تو ان کی زندگیوں کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں یہ کوئی معمولی تعلیم نہیں ہے، قرآن اور حافظ بننا، عالم بننا، دینی تعلیم پڑھنا، بچوں کو پڑھانا یہ کوئی معمولی تعلیم نہیں ہے، بہت اہم تعلیم۔ یہ نجات کا ذریعہ ہے، مغفرت کا سامان ہے، اور عزت و شرف کی بات ہے۔ ان بندوں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی وجہ سے وہ بچے بلندیوں پر ماں باپ کو لے جاتے ہیں۔ مگر یہ عجیب حال ہو گیا، آج کل مدرسوں میں بھی، مکتبوں میں بھی کیسے بچوں کو ڈال رہے معلوم، چھٹا ہوا معلوم۔ مدرسوں میں، مکتبوں میں کیسے آ رہے ذہین بچے اسکولوں میں،
غبی قسم کے بچے مکتبوں میں اور مدرسے میں. ہمیشہ میں ایک بات بولتا ہوں, چندے میں کیسے نوٹا ڈالے؟ پھٹے ہوئے نوٹا. جو نوٹ کام کی نہیں رہتی اٹھا کے رکھتے, جمعہ کے دن جیب میں ڈالے تھے اور لا کے اس کو جو ٹیپ چپکائے ہوئے رہتے وہ لا کے جو ہے چندے میں ڈال دیتے. چندے میں پھٹے ہوئے نوٹا اور مدرسوں میں مکتبوں میں چھٹے ہوئے بچے. اب چھٹا ہوا مانا ہے تو کیسا تھا اندازہ ہوگا. ایک مرتبہ ایک بچے کو اس کے ماں باپ لا کے میرے مدرسے میں شریک کرائے. وہ بچہ بھاگ گیا, 1 2 3 7 مرتبہ بھاگا. ہماری عادت ہے تو بھاگتے رہے, ہم تجھے رکھتے رہیں گے, ہم تجھے پڑھا کے رکھیں گے. ایک دن وہ بچہ ماں باپ لا کے چھوڑے, ماں باپ بولے بیٹا پڑھ لے, بولے نہیں پڑھتا. ارے پڑھنے بہت اچھا رہتا. بھائی ماں کو بولا ہاں اچھا رہتا معلوم, تم اپنے کو تاج پہننے کے واسطے حافظ بنے تو ماں باپ کو تاج پہناتے, تاج پہننے کے واسطے تم میرے کو جو ہے جیل خانے میں ڈال رہے. بچہ بولا تاج پہننے کے واسطے تم نے جیل خانے میں ڈال رہے. مدرسہ جیل خانہ ہے. عوام کو بھی سمجھ میں آ رہا, بچوں کو بھی سمجھ میں آ رہا. اور میں سمجھتا ہوں بچوں کے لیے اور دنیا داروں کے لیے دنیا جنت ہے, دینداروں کے لیے جیل خانہ ہے. میرے بھائیوں, اس وجہ سے کہہ رہا ہوں مکتب اور مدرسہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کے بڑے رتبے ہیں. اور جو بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں, عالم دین بن جاتے ہیں, جو بچے مکتب میں پڑھ کر قرآن سیکھتے ہیں, میرا یہ یقین ہے ان بچوں کے حافظے قوی ہو جاتے ہیں اور دنیا میں ان کی زندگی کارآمد ہو جاتی ہے. امریکہ کو ایک مرتبہ فکر ہوگی کہ یہ مسلم بچے زیادہ نمبرات لے رہے کالجوں میں, آخر کیا کھاتے ہیں ذرا ریسرچ کرو. کم وقت ہر چیز کا ریسرچ کرتے, اس کا ریسرچ کرو, اس کا ریسرچ کرو, مگر یہ الٹا ہے, اپنا ریسرچ نہیں کر لے رہے. اپنا ریسرچ کا کیا مطلب؟ وہ اپنا ریسرچ اس لیے نہیں کر رہے, ہمارے بابا بولے نہیں دونوں پوچھ رہے ہیں ہمارے سے. یہ امریکہ یورپ کے جتنے علاقے ہیں وہاں پر مدرسوں میں یعنی اسکولوں میں بچے کا نام لکھانا ہے تو ماں کا نام لکھاتے, باپ کا نہیں لکھاتے. ہمارے پاس باپ کا لکھاتے, وہاں ماں کا لکھاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا باپ متعین نہیں ہوتا, کتنے کی لوگ رہتے اور اماں متعین رہتی ہے. اس واسطے وہاں پر جو ہے ماں کا نام لکھاتے ہیں, باپ کا نام نہیں لکھا لیتے. یہ جتنے حرامی النسل ہیں, اور جو آدمی حرامی النسل ہوتا وہ کبھی جو ہے نیک لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اب آپ دیکھو دنیا میں جہاں جہاں نیکی ہو رہی ہے, جہاں جہاں نیک کام ہو رہے ہیں اور دین کی سربلندی کا کام ہو رہا ہے, وہاں مارنے کی سیاسی کوشش بھی ہو رہی ہے, سماجی کوشش بھی ہو رہی ہے. ہر جگہ کچھ نہ کچھ ان کے ورکر, ان کے ایجنٹ, ابو جہل اینڈ کمپنی کے چیلے ان کے موجود رہتے ہیں. ہر جگہ کچھ نہ کچھ پریشان کرنے کا سامان کرتے رہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دینی مدارس اور مکاتب یہ کوئی معمولی نہیں ہے. ان کے پڑھنے اور پڑھانے کا اہتمام کرنے والے بھی کوئی ادنا لوگ نہیں ہیں, بلکہ یہ لوگ اعلیٰ ہیں, پڑھانے والے بھی پڑھنے والے بھی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اعلیٰ ترین وہ لوگ ہیں, بہترین لوگ ہیں. میرے بھائیوں, اس وجہ سے یہ جو مکتب آپ کا یہاں قائم ہوا, مساجد جو آپ کے مدرسے میں جو آپ آباد ہیں, اللہ اس کو خوب ترقی عطا فرمائے. ان کی چیزوں کو آپ سمجھو, مکتب کو سمجھو. مکتب میں اگر تعلیم بچہ پڑھ لیا تو وہ بچے بچپن میں 5 7 سال 8 سال دینی تعلیم سے مکمل آراستہ ہو گئے تو اس بچوں کو کوئی قادیانی نہیں بنا سکتا, کوئی عیسائی نہیں بنا سکتا, کوئی شکیب بن حنیف کا چیلا نہیں بنا سکتا, کوئی فیاضی فرقے میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ ہم جو بچے جہاں بہک رہے ہیں یا جو لوگ جہاں بھی بھٹک رہے ہیں, پھسل رہے ہیں, اس کی بنیادی مجھے یہ سمجھ میں آتی کہ وہ لوگ مکتب نہیں پڑھے ہوئے ہیں. اچھا ہم لوگ مکتب بولے تو کیا سمجھ رہے مانو؟ کلمے پڑھ لینا, تھوڑی بہت ضروری چیزیں سیکھ لینا, یہی مکتب کی تعلیم سمجھ رہے ہیں. نہیں, مکتب میں بنیادی تعلیم جو فرائض والا علم ہے پورا کا پورا بچوں کو بڑوں کو آ جانا, پورا کا پورا آ جانا, فرائض والا علم. ایک فرض کفایہ اور ایک فرض عین. فرض کفایہ جیسے نماز جنازہ ہے, نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, تھوڑے لوگ پڑھے تو گناہگار بستی نہیں رہے گی. فرض عین ہر
سب کے لیے ضروری ہے. اللہ ایک ہے, اللہ رب ہے, اللہ سب ہے, اللہ ہی کرتا ہے, اللہ ہی مارتا ہے. یہ سب عقیدہ بندوں کو آنا ضروری ہے نہیں ہے؟ ضروری چیزیں ہے نہیں. اب اللہ کے علاوہ ہم اللہ کو مانتے نہیں مانتے؟ ایک ہے اللہ کو پہچانتے اور ایک ہے اللہ کو مانتے. اللہ کو پہچاننا الگ ہے, اللہ کو ماننا الگ ہے. اللہ کو مانو, اللہ کی قدرت کو مانو. سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے بولو؟ اللہ کی. یہ مکتبوں میں سکھایا جا رہا نہیں سکھایا جا رہا, مگر اس کے بعد بھی کمزور ہیں ہم. اللہ کے معاملے میں, ایمان کے معاملے میں کمزور ہے. سب کچھ کرنے والا اللہ ہے, بول رہے نہیں بول رہے. مگر سفر کا مہینہ آیا, یہ کون سا مہینہ ہے؟ سفر کا مہینہ ہے. شادی کون کون کرتے؟ ارے بھائی سفر کے مہینے میں شادیاں کرتے نہیں کرتے؟ کون کون کرے؟ آپ اٹھا کے بولو, سچ بولو. سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے. میں پوچھا رہے بھی کیوں نہیں کرتے؟ مولانا سفر صفر ہے. سفر کیا ہے؟ صفر ہے. سفر میں جو بھی شادی کرتا ہوں صفر میں رہتا, وہ لڑتا رہتا ہوں. بڑوں کے بھی ہے, چھوٹیوں کے بھی ہے. وہ بڑھیا جو رہتی نا وہ فتنے کی بڑھیا ہے. وہ بڑھیا فتنے کی بڑھیا ہے. وہ بلکہ سفر کے مہینے میں اگر ہم شادی کریں یہ سب پرابلمس آتے. اچھا بھائی تم کو کون سکھایا؟ جبرائیل آ کے کان میں بولے یا میکائیل بولے یا شیطان تمہارا دوست بولا سفر کے مہینے میں شادی کرے تو میاں بیوی میں طلاق, سفر کے مہینے میں شادی کرے تو بچے نہیں ہوتے, ہوئے بھی تو شریر ہوتے, سفر کے مہینے میں شادی کرے تو جو ہے صفر ہوتا. آپ بول رہے آئیے میں سفر کے مہینے کی شادی کا ایک جھلکی بتاؤں. آج کا مہینہ تھا اور سفر کے مہینے میں شادی سے بچے نہیں ہونے کا تصور یہ بتاؤ. بی فاطمہ الزہرا کو 6 بچے ہوئے. کتنے بچے؟ 6 ہوئے. 3 بیٹے 3 بیٹیاں, حسن اور حسین اور محسن. یہ 3 بیٹے تھے آپ کے. محسن بچپن میں انتقال کر گئے. آپ کو 6 بچے ہوئے. سفر کے مہینے میں شادی سے بچے نہیں ہوتے تو 6 بچے ہوئے. آپ ربیع الاول کے مہینے میں آپ جو ہے جمادی الاول کے مہینے میں شادی کر کے بہت محنت کرے تو ایک پلہ پیدا ہوا. بہت محنت کرے تو ایک پلہ. بچے دینا بھی تمہارے میرے ہاتھ میں نہیں ہے, بچے دینا اللہ کے ہاتھ میں. آپ کی کوششوں سے بچے نہیں ہوتے, اللہ کی محنت اور اللہ کی فضل سے بچے ہوتے ہیں. سفر کے مہینے میں بچے نہیں ہونے کا تصور فاطمہ کی شادی بتا رہی ہے رضی اللہ عنہا. سفر کے مہینے کی کوئی نحوست نہیں ہے, سفر کا ہوتا. فاطمہ الزہرا اور علی میں کبھی جھگڑا ہوا؟ کبھی جھگڑا نہیں. محبت کا یہ عالم ہے, شوہر جب تک نہیں آتے بیوی کھانا نہیں کھاتی, اور بیوی جب تک کھانا نہیں کھائی شوہر کھانا نہیں کھاتے. اور آج ہماری شادیاں سفر سے کے علاوہ کے مہینے میں ہوئی اور گھر کا حال ہے میاں آنے سے پہلے ہنڈی پوچھ کے کھا لے کے اوڑھنے کے سو جاتی. آ گئے جانے میں آ گئے, آ گئے وہ نکال کے رکھی, دیکھو کھا لو. ہاں جی, انہوں آئے تک نہیں کھاتے اور انہوں نے نکال کے رکھ دیا برتن میں, بچھا لے کے کھا لو. حکم دے دے محترمہ ہوم منسٹر صاحبہ, آپ کو حکم دے دے وہ کھا لو. یہاں پہ یہ محبت ہے؟ یہ محبت نہیں ہے. محبت بیوی کی یہ ہے, شوہر جب تک نہیں آیا بیوی نہیں کھاتی, اور جب تک بیوی نہیں کھائی شوہر نہیں کھاتا. آج کل ہمارا حال ہے, ہم جو ہے پیٹ بھر لیتے حالت تک گھر میں جو کچھ کھا لیتے. وہ کمبر کھاؤ مت کھاؤ, دیکھو مت دیکھو, اس کو پوچھتے بھی نہیں, نہ اس کو پوچھتے ہیں بچے کو پوچھتے. اس سے محبت ہے ہی نہیں. 100 طرح سے دیکھو تو بیوی اداس ہے, گھر کے میاں کو دیکھو تو لچو کے پاس ہے. یہ بیوی سے محبت جس کو کر لیا اس سے محبت ہی نہیں ہے. اور کان ہوٹل میں ہوٹل بازی کر رہے. کیا یہ انصاف ہے جو گھر کا بڑا کہلائے عیش کرنے کے لیے شوق سے ہوٹل جائے, کبھی بریانی کھائے کبھی حلوہ اڑائے, دال کھانا کم وقت بیوی بچے نہ پائے. بیوی بچے دال کھانے کو ترس رہے ہیں اور تم دوستوں کی محفل میں ہزاروں روپئے اڑا رہے ہیں. یہ کیا بیوی بچوں کا پیار ہے؟ بیوی کو بھی پکنک کو لے جاؤ, بیوی کو بھی پیار سے 1-2 مرتبہ اپنے ہاتھ سے کھلاؤ. اگر بچوں کے سامنے نہیں کھلانا, اماں جو ہے اماں کو بابا بچوں کے سامنے کھلا رہے,
تو بولے کہ کیا مسکرہ بند کر لے رہے ہیں، پاگل ہو گئی کہ کیا ہے؟ وہ سب شوقن بند کر لیں گے، مگر پیار دینا، بڈھی کو بھی پیار دینا، گھر والی کو بھی پیار دینا. جب تک تم اس کو پیار نہیں دیں گے تمہاری زندگی عجیب رہے گی. دونوں کی زندگی میں پیار رہے گا تو سائیکل کے دو پہیے اگر ہوا ہے تو گاڑی چل سکتی ہے، اگر پہیے میں ایک ڈگ ہے تو بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. اس لیے بیوی کو بھی پیار دینا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بھائیوں، یہ مکتب کی جو تعلیم ہے، مکاتب کا جو انتظام ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے. اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. آج مساجد کو بھی آباد کرو. مسجد کو اے سی لگا دیے، قالین بچھا دیے، کولر لا لیے اور واٹر کولر ہے. آپ کی مسجد میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر کمی ہے تو کس کی ہے؟ سجدوں کی کمی ہے. مصلیوں کے سجدوں کی کمی ہے. مسجدوں کو سجدوں سے زینت دو تو پھر دیکھو یہ مسجد چھپر بھی رہے گی. تو اس مسجد کا پیغام علموں سے آپ کے جو ہے کہاں کھمم جائے گا، حضور نگر جائے گا، محبوب آباد تک جائے گا. فلاں مسجد میں کیا آبادی ہے بھائی، کیا مصلیاں ہیں بھائی، کیا نمازیوں کا اہتمام ہے بھائی. آپ کے رنگ روغن کی کوئی تعریف نہیں کرتا، بلکہ آپ کے سجدوں کی تعریف ہو جائے تو میں کہتا ہوں بندوں میں بھی مقبول ہے اور رحمان کے نزدیک بھی وہ قبول ہے. شرط کیا ہے؟ آپ مسجدوں کو آباد کرو. یہ مسجدیں کوئی معاملی نہیں ہے. میں آپ کو سناؤں، حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اسرافیل سور پھونکیں گے، سب چیزیں پناہ ہو جائے گی، حتیٰ کہ پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے. لیکن سب پناہ ہونے کے بعد اس وجہ عرض پر، زمین کے ماتھے پر، زمین کے حصوں پر نظر آئیں گی کیا؟ مسجدیں اور میناریں اس کے نظر آئیں گی. اللہ پاک پوچھیں گے اسرافیل ساری دنیا بنا ہو گئی، کہاں اللہ سب بنا ہو گئے میرے سور سے، لیکن معمولی مسجدیں جس کو جو ہے مٹی گارے سے بنائیں گے، پہاڑ تو بیٹھے بم لگا کر اڑانے پر، بمیں لگا کر اڑانے پر نہیں اڑتے، میری سور سے روئی کی طرح اڑ گئے اور مسجدیں باقی ہیں، وہ مسجدیں نہیں گری. اللہ پاک کہیں گے کیسے گریں گی؟ اس لیے کہ اس کو نسبت کس سے ہے؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں. لہذا مسجد کو مجھ سے نسبت ہے. مسجد وہ نہیں گرے گی، جب وہ بن گئی ہے تو وہ نہیں گرے گی. ہاں جو گرتی ہوئی جس نے بھی دیکھی ہے وہ بظاہر آزمائش کے لیے گری ہے. اللہ کی نگاہ میں مسجدیں گری بھی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس کو منتقل کرو. کہاں منتقل کرنا؟ چھوٹی مسجدیں جامع مسجد میں منتقل ہو جائیں گی، جامع مسجدیں بڑی مسجدوں میں اور منتقل ہوں گی، اور وہ ساری مسجدیں بیت اللہ میں منتقل ہوں گی اور بیت اللہ آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا. یہ مسجدوں کا مقام ہے، یہ مسجدوں کے مرتبے ہیں. اس وجہ سے اس کو بھی کوئی معمولی مت سمجھو. اخیر میں دو باتیں اور کہتا ہوں دوستو. یہ مکتب کی جو تعلیم ہے، اس تعلیم میں اپنے بچوں کو مسلمان بنانے کا اہتمام کرو. بچہ مسلمان باقی رہے. یہ تعلیموں سے بچے مسلمان باقی رہتے، ایمان والے باقی رہتے. ہم نے دیکھا ہے کتنے بچے کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بے ایمان ہو گئے. باپ کو معلوم ہے میرا بیٹا عبد الباری ہے، لیکن ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اٹل بہاری ہو گیا ہے، اور ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے وہ بندہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور ہم سمجھ رہے وہ بچہ میرا عبد الباری ہے. ہاں آپ کے بچے، میرے بچے بے ایمان ہو گئے، مسلمان نہیں رہے. دیکھنے کے اعتبار سے مسلمان ہیں اور عمل کے اعتبار سے، قلب و روح کے اعتبار سے، ذہن و فکر کے اعتبار سے یہ بچے مرتد ہو گئے. آپ کو میں کئی واقعہ اس سے پہلے کا بھی واقعہ سنایا تھا. آپ کے نظام آباد شہر میں ایک خاتون مسلمان ہے، اس کو عیسائی مذہب کے لوگ آ کے پکڑ کے بولے آپ کو قرضہ ہونا ہے 10,000 روپے کا. ہاں قرضہ دے دیں گے، آؤ قرضہ دے دیے. ہر ہفتے اتنے پیسے جمع کرنا، ہر ہفتے وہ آتے جمع کرنے کے لیے جاتی. اس درمیان میں 2-4 باتیں وہ عیسائی لوگ ان کو بچوں عورتوں کو سمجھاتے. اس نے آخر میں کہا جس کو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سمجھ میں آ گئی اور عیسیٰ ہمارے جو نبی ہے وہ تم کو سمجھ میں آ گئے تو آؤ ہم تم کو جو ہے ایک پیپر دیتے ہیں، فارم دیتے، اس پہ سمجھ میں آ گئی تو دستخط کرو. ہم تمہارے مذہب عیسائی کو مانتے ہیں، نہ صرف مانتے ہیں بلکہ ہم اس کے باشندے اور کارندے ہو گئے، یہ دستخط کرو. عورتیں ان کو کیا معلوم اسلام کیا ہے، محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، آخری نبی کیا ہے، آج ہماری عورتوں کو نہیں معلوم ہے۔ میں صاف کہتا ہوں ہمارے مردوں کو نہیں معلوم ہے تو عورتوں کو کیا معلوم۔ ان عورتوں کے بارے میں کہا گیا دستخط کرو، اس خاتون نے دستخط کر دی اور دستخط ہوئی، چند مہینوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو خبر ملی ان عیسائیوں کو، وہ کار اور گاڑی اور پولیس کی گاڑی لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے یہ ہماری ہے، ہم اس کو اپنے عیسائی قبرستان میں دفنائیں گے۔ شوہر بول رہا میری بیوی، بچے بول رہے میری اماں، اور پوترے بول رہے میری دادی، تمہاری کیسے ہو گئی، عیسائی کیسے ہو گئی؟ تم کو یہ معلوم ہے، دیکھو یہ فارم ہے اور یہ دستخط ہے۔ انہوں نے فارم بتایا اور دستخط بتایا، وہ بتا کر ثبوت کے طور پر وہ بتا کر جنازہ سب کے سامنے سے اٹھا کر لے جا کر عیسائی قبرستانوں میں دفنائے۔ ابھی چند گئی تو عیسائی قبرستان میں دفنائی گئی۔ کیا معلوم ہے کون عیسائی ہو گیا کون مرتد ہو گیا؟ اس لیے اپنے بچوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے، ایک ارتداد ہے جسمانی اور ایک ارتداد ہے فکری ارتداد، ذہنی ارتداد۔ دماغوں کے اعتبار سے بھی ہم مرتد ہو گئے ہیں، ہمارا ارتداد ذہنی، اس سے بھی ہم کو بچانا ہے۔ اس بچوں کو اگر مکتب میں 10 سال کے لیے آپ بچوں کو بھیج دیں، مکمل تعلیم کا اہتمام ہوتا ہے، عقائد کی تعلیم، عبادات کی تعلیم، معاملات کی تعلیم، معاشرت والی تعلیم، یہ اخلاقیات والی تعلیم یہاں سکھائی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ بچے پڑھیں گے تو میں کہوں گا وہ بچے سب کچھ ہونا پسند کریں گے، لیکن بیماری ہے تو بیماری پسند رہے گی۔ اگر ان کو معاشرے میں سماجی بائیکاٹ ہوا ہے تو وہ بھی پسند کریں گے، لیکن بے ایمان ہونا پسند نہیں کریں گے، اس لیے کہ ایمان بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کی حلاوت اور اس کی حرارت کیا ہے، اس کا اندازہ تم کو نہیں معلوم ہے بھائی میرے۔ اسی کہنے والے نے کہا کہ ایمان والا جو ہوتا ہے، پکا ایمان والا ہوتا ہے، تو اتنے لوگ آئے تھے، جتنے لوگ آئے تھے جو مسلمان بھی تھے لیکن ایمان ان کا دھندلا تھا یا ایمان پہ باقی نہیں تھے، تو وہ لوگ جا چکے، مالدار تھے، بادشاہیں تھے، جا چکے، لیکن آج بھی ان کے کوئی تذکرے کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کی دیوڑیاں اور ان کے مزاروں پر آج بھی کوئی پھول ڈالنے والا نہیں ہے، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بادشاہیں بھی تھے، ایمان کے اعتبار سے کمزور تھے، تو ان کی دیوڑیوں میں، ان کی مزاروں میں، ان کی مزاروں پر بکریوں کی اور جو ہے جانوروں کی لیدیں اور میلیاں ملیں گی، وہاں پھول کے پتیاں نہیں ملیں گے، جانوروں کی میلیاں ملیں گی وہاں پر۔ ایمان والا جو رہے گا، کلمے والا جو رہے گا، خواجہ اجمیری کی مزار پر ہزاروں لوگ جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جانا لے جانا دوسری بات ہے، لیکن آج درودوں کا تحفہ بھیجا جا رہا ہے وہاں پر۔ اس واسطے ایمان کی قدر کرو، ایمان بہت بڑی قیمتی چیز ہے، بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ ایمان والا کہیں بھی رہے گا اس کو سرخری ملے گی۔ آپ کو وہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، وہ سورہ میں نے پڑھی، اس کی مختصر تشریح کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، والعصر قسم ہے زمانے کی، والعصر ان الانسان، بے شک انسان خسارے میں ہے، دھوکے میں ہے، نقصان میں ہے، بے شک انسان دھوکے میں، خسارے میں۔ زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ والعصر، اللہ نے قسم کھائی زمانے کی۔ یہ عصر سے مراد 3 معنی ہیں۔ عصر کا مراد نماز عصر ہے، عصر سے مراد وقت عصر ہے، عصر سے مراد اور جو ہے یہ ایک خاص زمانہ، مطلق زمانہ ہے۔ اب یہ 3 کے بارے میں مختصر بولوں۔ اللہ نے فرمایا قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ کہتے کس کو ہے؟ زمانہ کہتے دن رات کے گزر جانا۔ تمہاری زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کی میں قسم کھاتا ہوں، زندگی بڑی قیمتی ہے۔ کوئی انسان دنیا میں آیا تو کیا باقی ہے؟ بولو باقی ہے؟ نہیں، جانے کے لیے آیا ہے۔ کسی کا وقت رکنے سے رکا ہے؟ نہیں رکا ہے۔ درخت پک گیا پھر بعد میں کچا نہیں ہوتا ہو، پکا ہوا ہے تو سڑ جائے گا۔ درخت پک گیا، کچا ہے تو وہ پک گیا تو سڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی میں کہتا ہوں تیر سے، کمان سے تیر نکل گیا، کیا وہ واپس آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ بھینس کا دودھ نکال لو، کیا واپس ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے۔ منہ سے جو بولی نکلی ہے کیا واپس آ سکتی ہے؟ یہ اثر تو بیچ والی نماز ہے کہ نہیں؟ مغربی شام، تو بیچ والی نماز جس کو عصر کی نماز کہتے ہیں، اس کی قدر کرو، میں تمہاری بخشش کا سامان کرتا ہوں۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ نماز بڑی آزمائش کی نماز ہے. آزمائش کی نماز کیا ہے؟ آزمائش کی نماز یہ ہے تاجر تجارت کرتا ہے تو اس تجارت کرنے والے کے مد نظر اب اذان ہو گئی، شام ہو گئی، لہٰذا باہر رکھے وہ سامان کو ذرا اندر سمیٹتے رہو، اس لیے کہ اب شام ہوگی. دکان کب کھول رہے؟ 12:30 بجے. شیطانوں کے وقت میں کھول رہے 12 بجے 12:30 بجے وقت شیطان ہے، اس وقت میں کھولے تو برکت ہے دکان میں؟ دکان میں کوئی برکت نہیں. 12:30 بجے دکان کھول رہے اور بند کب کر رہے؟ 10 ساڑھے 10 بجے. شرعی حکم پسندیدہ عمل اپنی دکانوں کو تجارتوں کو مغرب کے بعد بند کر لیا کرو. پسندیدہ عمل شرعی حکم یہ پسندیدہ عمل ہے، اس لیے کہ جو کاروبار جلدی سے بیٹھ لیں گے، جلدی کھائیں گے، جلدی سوئیں گے، جلدی اٹھیں گے، نماز فجر پڑھیں گے، دیر تک کھائیں گے، دیر میں اٹھیں گے، فجر کس کے حوالے کریں گے؟ بستر کی نظر کریں گے. کرتے نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. ہماری تجارت ایسی ہو گئی، تجارت ہماری ویسی. وقت عصر، نماز عصر کا جو وقت ہے بڑا قیمتی ہے، اس میں آزمائش ہے. ایک تو یہ ہے کہ کاروبار میں الجھا دیتا ہے، اور دوسرے شام ہو گئی، جلدی چلو ذرا بیوی بچوں میں بھی تھوڑا وقت گزاریں گے، ان کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. اس لیے وقت عصر قیمتی چیز ہے. یہ شام کی دعوت دیتا ہے، شام کو گھر کو جاؤ. اب ہمارا دکان دیر سے کھلنا اور شام میں دیر سے گھر میں آنا، بیوی سوتے رہتی، بچے سوتے رہتے، بابا آ کے کھانا کھا کے کھاتے سو جاتے. ایک صاحب سے میں پوچھا بچے آپ کے کبھی ان کے ساتھ بیٹھتے مل کے دینی بات کرتے، بچوں سے پیار و محبت کی بات کرتے؟ مولانا میں کیا بتاؤں، بس خدمتی کا یارم ہے. اب آپ مجھ کو 6 مہینے ہو گیا بڑے بیٹے کی میں صورت میں دیکھا. میں بولا کیا لندن میں رہتا، پیرس میں رہتا، افغانستان میں کیا بولتے جرمن میں رہتا، کہاں رہتا؟ میں مولانا گھر میں رہتا. ان آیا جب میں نہیں جاگتا، میں جا رہا جب ان نہیں جاگتا. اب ان کو ہم دیکھیں گے 6 مہینے اگر بچوں کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے نہیں دیکھے، نہیں بات کرے تو بچے تمہارے رہتے نہیں رہتے. مرغیوں کے بچے رہتے، خوش بولے تو چل جاتے. یہ مرغیوں کے بچوں کو کھڑارے سے نکال کے چھوڑے تو سب جگہ چمکاتے پھرتے رہتے ہو، پھر شام ان کو آتے. یہ کھڑارے کے بچے ہیں یہ. اس واسطے میں کہتا ہوں بچوں کے ساتھ تھوڑا وقت دینا، اخلاقیات سکھانا باپوں کی بھی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے. اس وجہ سے وقت عصر بڑا قیمتی ہے. سامان کو سمٹو اور رات کے وقت میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ذرا کھانا بھی کھا لو، دل لگی بھی کر لو. کریں گے انشاءاللہ. میاں بیویوں سے بھی ذرا مذاق کر لینا. ہمیشہ جلاد کا منہ بنا کے، جلاد کیسا رہتا ہے؟ مسکرا کے نہیں آتا جلاد. جس کی گردن اڑانا رہتا نا وہ صورت بنا کے منہ پھلا کے گردن کاٹنا ہے بول کے تلوار ہلا لیتے آتا. اب اس کے بعد جلاد کو دیکھ کے تم پہلے آدھا مر جاتا ہو مجرم. یہ کمبخت جب آتا منہ بنا کے، بچے پلنگ کے نیچے چھپ جا رہے، بیوی کچن میں بیٹھ جا رہی. اگر کیا ہے نہیں معلوم، سرکس آ گیا، نہیں معلوم ببر آ گیا، شیر آ گیا. شوہر منہ کھولے تو مصیبت، نہیں کھولے تو مصیبت. اس واسطے ذرا پریم محبت پیار کے ماحول میں آؤ، دلگی کے ماحول میں آؤ. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ رات کا وقت ہے، سب سو رہے ہیں، چلو ذرا مدینے کے باہر چل کر ذرا ہم تفریح کریں. آپ تفریح کے لیے دونوں نکلے، بی عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تفریح کے لیے باہر نکلے. آج کل ذرا تفریح کرے تو لوگوں نے مولصابہ بھی تفریح کر رہے ہیں، مولصابہ بھی پکنک ہو جائے. ارے کیا میاں پاؤں میں بیڑیاں ڈال لے کے بیٹھنا، اور جو ہے وہ جو بیل، وہ سب بھاوے کا بیل اور جو بیل کو بنے ہوا رہتا، وہ ہمیں ایسا بھائی کو پھرنا، مسجد کا لوٹا مسجد میں، مدرسے میں مسجد میں گھومنا. تیلی کا بیل گول گھوم کے آگے میں